بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. گفتگو کا کورس چپٹر نمبر 2 ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. ریلیشن لیکچر نمبر 2.1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وٹ از ریلیشن اینڈ وٹ از بائنری ریلیشن. تو آج کے لیکچر نمبر 2.2 میں ہم ڈسکس کریں گے ٹاپکس ٹائپس آف ریلیشن, ریفلیکسیو ریلیشن, سیمیٹرک ریلیشن, اینٹی سیمیٹرک ریلیشن اور ٹرانزٹیو ریلیشن. یہ جو مین ٹاپکس ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ ٹائپس آف ریلیشن ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, تو ٹائپس آف ریلیشن میں ٹائپ نمبر 1 کی طرف آتے ہیں, ریفلیکسیو ریلیشن. تو ریفلیکسیو ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ پچھلی ویڈیوز میں نے ڈسکس کیا تھا ریلیشن اور بائنری ریلیشن. تو جس طرح ہم پریویس لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ ریلیشن بیسیکلی کارٹیزین پروڈکٹ کا سبسیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ریفلیکسیو ریلیشن کو اس طرح ڈسکس کریں گے کہ اے از اکول ٹو اے کیا ہے, ایک سیٹ ہے, اور اے کراس اے کیا ہے, کارٹیزین پروڈکٹ آن اے. یعنی اے کراس اے کیا ہے, کارٹیزین پروڈکٹ سیٹ اے کے اوپر کارٹیزین پروڈکٹ ہم نے کی ہے, اور اس کا ایک سب سیٹ ہم نے لیا ہے جس کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے آر سے. اب اس آر کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے, ریفلیکسیو ہے. یہ آر ایک ریلیشن ہے. اب اس ریلیشن کو ہم ایک نام دیتے ہیں. ایک نام کیا دیں گے ہم اس کو؟ ریفلیکسیو نام دیں گے. اور اس میں ایک ہی کنڈیشن ہوگی کہ اس کے آرڈر پیئر جو ہے, یعنی اس آر ریلیشن کے جو ایلیمنٹس ہے اور وہ ایلیمنٹس آرڈر پیئر کی فارم میں ہوتے ہیں, تو اس آرڈر پیئر میں جو آرڈر پیئر کے اندر جو ایلیمنٹس ہے اے کاما اے, وہ دونوں کیا ہوں گے؟ سیم ہوں گے. اگر اس طرح کنڈیشن سیٹسفائی ہو, یعنی آر کے ریلیشن آپ نکالتے ہیں اور اس ریلیشن میں آرڈر پیئر کے اندر جو ایلیمنٹس ہو آپ سیم ایلیمنٹس لیتے ہیں, تو اس ریلیشن کو ہم ریفلیکسیو کہیں گے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اس سیٹ کا ہر ایک ایلیمنٹس نکالیں اور ہر ایک ایلیمنٹس کے لیے آرڈر پیئر میں جو ایلیمنٹس ہے وہ کیا ہو؟ سیم ہو. یہاں میں نے ایگزامپل لیا ہے اے از اکول ٹو 1 2 3. یہ میں نے ایک سیٹ لیا ہے. جیسے طرح میں نے آپ کو یہاں ڈیفائن کیا ہے کہ اے کیا ہوگا ہمارے ساتھ ایک سیٹ ہوگا, اور یہاں میں نے کارٹیزن پروڈکٹ کیا ہے اے کا اے کے اوپر, جس کے آرڈر پیئرس کے ایلیمنٹ جو ہے 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 اور اس طرح 3 1 3 2 اور 3 3 ہے. اب میں اس کارٹیزن پروڈکٹس کے جو ایلیمنٹس کے لیے ایلیمنٹس کا میں ایک سبسیٹ بناتا ہوں. یہاں میں نے R1 ایک سبسیٹ لیا ہے جس میں ایلیمنٹس ہے 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3. اس طرح میں نے ایک اور ریلیشن بھی ڈیفائن کیا ہے, ایک اور سبسیٹ لیا ہے R2 1 1 2 2 3 3, اور R3 بھی میں نے ایک سبسیٹ لیا ہے 1 1 2 2 اور 1 2. یہاں آپ دیکھ لیں تو اے میں 1 2 3 3 ایلیمنٹس ہے اس میں. اور ریفلیکسیو ریلیشن, اب R1 جو ہے یہ ریفلیکسیو ریلیشن ہے کہ نہیں ہے, تو آپ ان ایلیمنٹس کو دیکھیں گے تو یہاں ہمارے پاس جو ہے 1 1 موجود ہے, 2 2 بھی موجود ہے, یعنی اے کاما اے بلانگس ٹو آر. آپ اس کو نہیں دیکھیں گے, یعنی صرف سیم والے ایلیمنٹس کو آپ دیکھیں گے. 3 3 بھی موجود ہے, اور یہاں آپ دیکھ لیں تو 1 2 3 یہ تینوں ایلیمنٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ اے میں موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ R1 کیا ہے؟ ریفلیکسیو ریلیشن ہے. اب R2 کی طرف آتی ہے کہ R2 ریفلیکسیو ریلیشن ہے کہ نہیں ہے. یہاں R1 میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف سیم ایلیمنٹس ہو, ڈفرینٹ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ایلیمنٹس ہو تو وہ کیا ہو؟ سیم ہو. یعنی اے کے جو بھی ایلیمنٹس آپ لیں گے تو کیا ہوں؟ سیم ایلیمنٹس آپ لیں گے. آپ کا دوسری والی جو ڈفرینس ایلیمنٹس ہے, یعنی اے کا میں بھی آرڈر پیئر ہے, اس کا آپ کا اس کے ساتھ واسطہ نہیں ہوگا. یہاں R2 میں ایلیمنٹس لیتا ہوں, میں نے یہاں ریلیشن کے ایلیمنٹس لیا 1 1 2 2 3 3. یہ کیا ہے؟ ایلیمنٹس آف R2 ہے. اب آپ یہاں دیکھ لیں تو 1 2 3 یہ اے میں موجود ہے, تو اس لیے یہ کیا ہے؟ R2 بھی ایک ریفلیکسیو ریلیشن ہے. اب R3 کی طرف آتے ہیں تو R3 ہمارے ساتھ, اب یہاں دیکھ لیں تو 1 1 موجود ہے, 2 2 موجود ہے, لیکن یہاں 3 3 موجود نہیں ہے. 3 3 موجود نہیں ہے, اور 3 3 کیا ہے؟ اے میں ہے. یہاں میں نے لکھا ہے فار آل. اس اسٹیٹمنٹ کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں, R2 ریلیشن ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھاتا ہوں کہ فار آل اے بلانگس ٹو اے. اے میں کیا ہے؟ 1 2 3 ہے. تو ہر ایک اے کے لیے آپ اس طرح کی ایلیمنٹس دیکھیں گے کہ 1 1 ہو, 2 2 ہو, 3 3 ہو. تو یہاں 1 1 ہے, 2 2 ہے, لیکن 3 3 نہیں ہے, تو اس لیے یہ R3 کیا ہے؟ ریفلیکسیو ریلیشن نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ یہ بات دھیان میں یا ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ فار آل اے بلانگس ٹو اے, آپ اے کے جو ایلیمنٹس ہیں, اے کے اندر جو بھی ایلیمنٹس ہیں, آپ ان ایلیمنٹس کو لیں, یعنی 1 2 3 یہ ایلیمنٹس آپ لیں اور اس کا آرڈر پیئر نکالیں. ایک اچھا طریقہ ہے یہ, اس کا آرڈر پیئرز نکالیں 1 1 2 2 3 3, اس طرح اگر 4 4 ہو, 5 5 ہو. اب ان آرڈر پیئرس کو
ریلیشن میں دیکھ لیں. یعنی R1 میں دیکھتا ہوں کہ اس میں 1 1 2 2 3 3 ہے کہ نہیں, 1 1 ہے, 2 2 ہے, 3 3 ہے. میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ آپ اس پر دھیان نہیں دیں, آپ اس پر دھیان دیں کہ سیم والے ایلیمنٹس جو وہ آرڈر پیر میں انکلوڈ ہوں. سیم کے علاوہ اس میں تمام ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں, دوسرے ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس کا ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس طرح 1 1 2 2 3 3 صرف سیم ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور سیم کے علاوہ کچھ اور ایلیمنٹس بھی اس میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں. تو اس طرح ریلیشن کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے, ریفلیکسیو ریلیشن ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, تو ریلیشن میں ایک اور ٹائپ ہم ڈسکس کرتے ہیں, سیمیٹرک ریلیشن. سیمیٹرک ریلیشن یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے 1 2 3, اس کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے 1 2 3 سے, اور میں نے کارٹیزن پروڈکٹ کیا ہے اے کراس اے کا. تو یہ کارٹیزن پروڈکٹ آف ہے اے کراس اے کا, اور اس کارٹیزن پروڈکٹ سے میں نے سب سیٹس لیے ہیں R1 R2 R3 R4. اب ان سب سیٹس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سا جو ہے وہ سیمیٹرک ریلیشن ہے. یہ کیا ہے, یہ ریلیشنز ہے. اب ہم دیکھیں کہ اس میں کون سا ہے سیمیٹرک ریلیشن ہے. سیمیٹرک ریلیشن کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر اے کاما بی بلانگس کرتا ہو آر سے, یعنی اے کاما بی میں کوئی بھی آرڈر پیر آپ دیکھیں اے کاما بی آر میں, جو کہ آر میں ہو, تو بی کاما اے بی آر میں موجود ہوگا. اگر نہیں ہو تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر ہو تو اس کا جو الٹ آرڈر پیر ہے وہ بھی اس میں موجود ہوگا. یعنی آپ آرڈر پیر کی ایلیمنٹس کو جو ہے وہ ریورس کریں تو وہ بھی اس میں موجود ہوگا. یہاں ہمارے پاس ہے R1 = 1 1 1 2 2 1. یہاں آپ دیکھ لیں تو 1 1 جو ہے یہاں موجود ہے, تو 1 کو اگر ہم اس طرح لکھیں یہاں, اور اس 1 کو ہم یہاں لکھیں گے تو اس سے بی وہ آرڈر پیر جو ہے وہ پھر آ جائے گا 1 1. اب 1 2 موجود ہے یہاں. اب ہم دیکھیں گے کہ 2 1 موجود ہے کہ نہیں, یہاں 2 1 موجود ہے, تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ R1 کیا ہے, یہ سیمیٹرک ریلیشن ہے. R2 کی طرف آتے ہیں تو 1 1 موجود ہے, پھر 1 1 موجود ہے, 1 2. اب ہم دیکھیں گے کہ 1 2 موجود ہے کہ نہیں, 1 2 موجود نہیں ہے, تو اس لیے اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہے. میں نے ایک آرڈر پیر پا لیا ہے 1 2, جس کا جو ریورس آرڈر پیر ہے وہ موجود نہیں ہے, تو اس لیے یہ سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہے. کوئی بھی ایک آرڈر پیر اگر آپ دیکھ لیں جس میں اے کاما بی موجود ہو جبکہ بی کاما اے نہ ہو, تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے, سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہے. ہاں, R3 کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1 1 موجود ہے, 2 2 بھی موجود ہے, اور 3 3 بھی موجود ہے. یعنی یہ اے کاما بی بھی موجود ہے, بی کاما اے بھی موجود ہے, تو اس لیے یہ کیا ہے, سیمیٹرک ریلیشن ہے. اور پچھلے پریویس ریفلیکسو ریلیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا ہو, سیم ایلیمنٹس ہو, آرڈر پیر کا سیم ایلیمنٹس ہو, تو اس لیے آپ یہاں اگر دیکھ لیں تو یہ کیا ہے, یہ ریفلیکسو ریلیشن ہے, اور یہ ریفلیکسو کے ساتھ ساتھ سیمیٹرک ریلیشن بھی ہے. یعنی اے کاما بی بھی موجود ہے اور بی کاما اے بھی موجود ہے. R4 کی طرف آتے ہیں, R4 کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیمیٹرک ریلیشن ہے کہ نہیں. 1 2 موجود ہے. اب ہم 2 1 کو دیکھیں تو 2 1 بھی موجود ہے. 3 1 کو ہم دیکھیں گے تو 3 1 موجود ہے, اور 1 3 بھی موجود ہے. تو اس یہاں ہمارے ساتھ جو ہے یہ کیا ہے, سیمیٹرک ریلیشن ہے. تو سیمیٹرک ریلیشن, واٹ از سیمیٹرک ریلیشن, اے کاما بی بلانگس ٹو آر. فار آل اے کاما بی بلانگس ٹو آر امپلائز دیٹ بی کاما اے بلانگس ٹو آر. اچھا اسٹوڈنٹس, تو اینٹی سیمیٹرک ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ کافی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں اینٹی سیمیٹرک ریلیشن کے ڈیفینیشن پہ. اینٹی سیمیٹرک ریلیشن اور سیمیٹرک ریلیشن میں وہ تھوڑے سی کنفیوز ہوتے ہیں. تو لاجک کے تھرو میں اس ڈیفینیشن کو پروو کروں گا, اور اس کے بعد میں ایک شارٹ ڈیفینیشن نکالوں گا جو کہ آپ کے لیے ہیلپ کرتا ہوں کہ آپ کسی ریلیشن کو جانیں کہ یہ اینٹی سیمیٹرک ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں اینٹی سیمیٹرک کے ڈیفینیشن کی طرف کہ اینٹی سیمیٹرک کا بیسک ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے, کہ واٹ از اینٹی سیمیٹرک ریلیشن. تو اے ہمارے ساتھ ایک سیٹ ہے اور آر ریلیشن ہے, ہم نے لیا ہے اے کراس اے کے سب سیٹ سے. اب ہم اس آر کو تب کہیں گے کہ یہ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہے ایف اینڈ اونلی ایف فار اے بی بلانگس ٹو اے. یعنی آپ اے بی دو ایلیمنٹس لیں اے سے, اور اس میں یہ پراپرٹی ہو کہ اے کاما بی بلانگس کرتا ہو آر سے, اور بی کاما اے بی بلانگس کرتا ہو آر سے. یعنی یہ دونوں بلانگ کرتا ہو آر سے, تو امپلائز دیٹ اے از اکول ٹو بی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اور بی کیا ہو, ایکول ہو. اپنی پریویس کلاسز میں پڑھا ہوگا لاجک, اور لاجک میں آپ نے امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ بھی پڑھی ہوگی اور آپ نے اینڈ اسٹیٹمنٹ بھی پڑھی ہوگی. تو میں ان دونوں کا یوز کر کے یہاں میں یہ جو ہے یہ ڈیفینیشن ہے, میں ان دونوں کا یوز کر کے آپ کو اس ڈیفینیشن کے ذریعے سمجھاتا ہوں. تو یہاں آپ دیکھ لیں سب سے پہلے
کہ یہ جو پروپوزیشن ہے اے کاما بی بلانگس ٹو آر، میں نے یہ اس پروپوزیشن کو نام دیا ہے یو، اور بی کاما اے بلانگس ٹو آر اس کو میں نے نام دیا ہے وی. تو ان دونوں میں کیا ہے، یہ اینڈ اسٹیٹمنٹ ہے ان دونوں میں. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ، یہ ڈیفینیشن تب ٹرو ہوگا جب یہ امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو. آپ کو یہاں یہ ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ کوئی بھی اینٹی سیمیٹرک ریلیشن جو ہے وہ اینٹی سیمیٹرک تب ہوگا جب یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو، اور یہ اسٹیٹمنٹ جب ٹرو ہو تو وہ ریلیشن کیا ہوگا، اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہوگا. تو اس امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کب ٹرو ہوتا ہے. امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کنڈیشنز میں ٹرو ہوتا ہے کہ یہ دونوں پروپوزیشن ٹرو ہو تو یہ امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ کیا آئے گا، ٹرو آئے گا. اگر یہ دونوں پروپوزیشن جو ہے یہ پالس ہو تب بھی امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ کیا آئے گا، ٹرو آئے گا. اگر پہلا والا پروپوزیشن پالس ہو لیکن دوسرے والا پروپوزیشن جو ہے وہ ٹرو ہو تو تب بھی امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا آئے گا، ٹرو آئے گا. اور اگر پہلا والا پروپوزیشن ٹرو ہو جبکہ دوسری والا پالس ہو تو اس کیس میں امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا آئے گا، پالس آئے گا. یعنی اب میں ٹرو پہ فوکس نہیں کروں گا، یہاں میں اس پالس پہ فوکس کرتا ہوں کہ امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ پالس تب ہوگا جب پہلا والا پروپوزیشن ٹرو ہو اور دوسرا والا پروپوزیشن جو ہے وہ کیا ہو، پالس ہو. ہمارے ساتھ جو ہے یہ ایک ریلیشن جو ہے وہ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن تب نہیں ہوگی جب اے ناٹ ایکول ٹو بی. یہاں یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو اور یہ اسٹیٹمنٹ پالس ہو تب یہ کیا اینٹی سیمیٹرک ریلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. اب اینٹی سیمیٹرک ریلیشن یہاں آپ دیکھ لیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اے کاما بی بلانگس ٹو آر کو نام دیا ہے یو، اور بی کاما اے بلانگس ٹو آر کو میں نے ایک نام دیا ہے وی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں بھی دیکھ لیں تو ان دونوں کو کمبائن کرتے ہیں یو اینڈ وی. اب ہم یو اور وی کا اینڈ لیتے ہیں تو اس کو میں نے ایک نام دیا ہے پروپوزیشن پی. تو یہاں میں نے پی لکھا ہے، پی کا مطلب یہ ہے کہ یو اینڈ وی. اور کیو کو میں نے پروپوزیشن کا نام دیا ہے اے از اکول ٹو بی. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک الگ اسٹیٹمنٹ ہے جس کو میں نے ایک پروپوزیشن کا نام دیا ہے کیو، اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک الگ اسٹیٹمنٹ ہے جس کو پروپوزیشن کا نام دیا ہے میں نے پی. تو میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے کہ میں اس کو پہ فوکس کروں گا کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ پالس تب ہوگا جب یہ اسٹیٹمنٹ پالس ہو اور یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہو، ٹرو ہو. باقی کیسز جو بھی کیسز ہے اس اسٹیٹمنٹ یہ امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا، ٹرو آئے گا. اب سب سے پہلے آتے ہیں اس کا ہیلپ لیں گے اور اس کی طرف پھر آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یو اینڈ وی یعنی یہ دونوں جو ہے یہ کب ٹرو ہوگا. تو یعنی پروپوزیشن پی کب ٹرو ہوگا، تو پروپوزیشن پی جو ہے وہ ان دونوں کے کیس میں صرف ایک کیس میں یہ ٹرو ہوتا ہے کہ یو اور وی دونوں کیا ہو، ٹرو ہو. یعنی اے کاما بی بلانگس کرتا ہو آر سے اور بی کاما اے بی بلانگ کرتا ہو آر سے. تو اس کیس میں جو ہے وہ پروپوزیشن پی جو ہے وہ کیا ہوگا، ٹرو آئے گا ہمارے ساتھ. باقی جو کیسز ہے اس میں آپ دیکھیں یہاں تو یہ کیا ہے، فالس ہے. یعنی یو ٹرو ہو اور وی فالس ہو، ان دونوں کا ایک بھی فالس ہو یا دونوں فالس ہو تو اس کیسز میں کیا آئے گی، یہ پروپوزیشنز کیا آئیں گے، فالس ہی آئیں گے. تو اب میں ایگزامپلز لیتا ہوں اور اس پروپوزیشن کو یوز کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. فرض کہ میں نے یو کو لیا ہے 1,2، یو میں نے لیا ہے 1,2 اور وی میں نے لیا ہے 2,1. یا آپ دیکھ لیں تو یو بھی ٹرو ہے، 1,2 میں نے لیا ہے ایک پروپوزیشن، یو کاما اے کاما بی میں نے لیا ہے یو اور اس کو میں نے ڈینوٹ کیا ہے 1,2 سے. تو یو کاما 1,2 میں نے ایک ایلیمنٹ لیا ہے اور 2,1 بھی میں نے ایک ایلیمنٹ لیا ہے. یہاں آپ دیکھ لیں تو یہ دونوں کیا ہے، ٹرو ہے. 1,2 بھی موجود ہے اور 2,1 بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کمپلیٹ پی اسٹیٹمنٹ یہ ٹرو ہے. یعنی 1,2 اور 2,1 کا دونوں اینڈ لیتے ہیں تو اس کے سے کیا آ جائے گا، ٹرو آ جائے گا. یعنی یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ یہ 1 اور 2 جو ہے یہ ایکول ہے کہ نہیں. یہاں یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اے از اکول ٹو بی، تو 1 از اکول ٹو 2 ہے کہ نہیں. یا اگر آپ دیکھ لیں تو 1 اور 2 برابر نہیں ہے. یہاں پی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں ہم نے جو پی کا اسٹیٹمنٹ لیا ہے وہ ٹرو ہے، یعنی 1,2 اور 2,1 ہم نے لیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہم نے لیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ٹرو اسٹیٹمنٹ کے لیے دو کنڈیشنز ہیں یہاں ہمارے پاس، یا تو یہ 1 اور 2 برابر ہو یا یہ 1 اور 2 برابر نہیں ہو. تو یہ امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ تب ٹھیک ہوگا جب کہ 1 اور 2 برابر ہو. یا ہمارے پاس 1 اور 2 برابر نہیں ہے تو اس لیے یہ جو ہے یہ کنڈیشن ہم یوز کریں گے، یعنی یہ ٹرو ہے اور یہ فالس ہے. 1 اور 2 برابر نہیں ہے، یہ فالس ہے. اے ناٹ اکول ٹو بی یعنی 1 ناٹ اکول ٹو 2. تو یہاں ہمارے پاس امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فالس آ گیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیشن جو ہے یہ کیا ہے، اینٹی سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہے. یعنی یہ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہے. اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں
یہاں ہم لکھتے ہیں اب میں ایک فالس اسٹیٹمنٹ لیتا ہوں، ایک فالس اسٹیٹمنٹ. تو یہ ہمارے پاس میں نے لیا ہے 1,2، بالکل سیم طریقہ کار جس طرح میں نے یہاں لکھا ہے 1,2، اے کاما بی آرڈر پیئر میں نے لیا ہے. اب اس کی بجائے میں ایک اور آرڈر پیئر لیتا ہوں 3,1، یہ میں نے ایک آرڈر پیئر لیا ہے. یہاں آپ دیکھ لیں پہلے والے کو اے کاما بی میں نے لیا ہے، لیکن دوسرے والا جو ہے وہ بی کاما اے میں نے نہیں لیا ہے. اس کی بجائے میں نے ایک اور آرڈر پیئر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرو اور فالس ان دونوں کا اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں ٹرو اور فالس دونوں سے کیا آئے گا، ہمارے پاس پروپوزیشن جو ہے وہ کیا آئے گا، فالس آئے گا. تو اب یہ دونوں سے جو ہے یہ پروپوزیشن کیا آئے گا، یہ فالس آ گیا ہے. اور اب ہم فالس کے لیے جو یہ دو اسٹیٹمنٹس ہے پی کے لیے، یہ کیا ہے پی ہے، تو پی کے لیے یہ دونوں فالس اسٹیٹمنٹ ہے. اور اب ہم فالس کے اسٹیٹمنٹ کے لیے دیکھیں گے کہ اس میں ٹرو کیا ہے اور فالس کیا ہے. اب اگر آپ یہاں دیکھ لیں تو اے کاما بی ہم نے لیا ہے 1,2، اور 1 کیا ہے برابر نہیں ہے 2 کا، 1 کیا ہے برابر نہیں ہے 2 کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی فالس ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی فالس ہے. تو ہمارے پاس جو پروپوزیشن ہے وہ اے از اکول ٹو بی، وہ کیا ٹرو آ گیا ہے. اے ناٹ اکول ٹو بی آ گیا ہے، یعنی یہ اسٹیٹمنٹ بھی فالس آ گیا ہے. 1,2 اور 3,1 یہ دونوں اسٹیٹمنٹ میں نے لیے ہیں، اور اس میں یہ والا اسٹیٹمنٹ فالس ہے. تو یہ والا اسٹیٹمنٹ اگر فالس ہو گیا تو یہ دونوں فالس، اس سے جو ریزلٹنٹ پروپوزیشن آ گیا ہے پی، جس کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے پی سے، تو وہ بھی فالس آ گیا. اب اگر یہ فالس آ گیا تو اب ہم دیکھ رہے ہیں پروپوزیشن کیو کی طرف آئیں گے. تو یہ کیو پروپوزیشن ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں دھیان دیں یہ کیو پروپوزیشن ہے. تو کیو پروپوزیشن میں آپ دیکھیں کہ یہ ٹرو بھی ہو سکتا ہے اور فالس بھی ہو سکتا ہے. ٹرو اس کیس میں ہوگا جب اے اور بی برابر ہو، یعنی 1 اور 2 برابر ہو. یہاں اے بی میں نے لیا ہے تو اس لیے میں نے لکھا ہے 1 2. کچھ اسٹوڈنٹس یہاں کنفیوز ہوں گے کہ آپ نے 3 اور 1 کو بھی نہیں لیا، 1 از اکول ٹو 3 آپ نے کیوں نہیں لکھا. تو یہاں میں نے اے کاما بی لکھا ہے، اور اے اور بی کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکول ہے کہ نہیں. باقی بی کاما اے میں نے نہیں لیا ہے. تو یہاں آپ دیکھ رہے تو 1 اور 2 برابر نہیں ہے، یعنی یہ اسٹیٹمنٹ بھی فالس ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی فالس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروپوزیشن ٹرو ہے، پی امپلائز کی یہ اسٹیٹمنٹ امپلائی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہے. اینٹی سیمیٹرک ریلیشن اس لیے ہے کہ 1,2 موجود ہے اور 2,1 موجود نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا، اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہو گیا. اور یہ دوسرا والا اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ٹرو، تو یہاں آپ دیکھ لیں تو یہ ٹرو نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو اس سے نکالتے ہیں. تو یہ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہو گیا. یہاں آپ دیکھ لیں تو میں نے ڈیفینیشن کیا یوز کی، ڈیفینیشن میں نے یوز کی کہ میں نے اے کاما بی ایک ریلیشن لیا ہے، اور بی کاما اے کو میں نے ریلیشن نہیں ہے آر سے میں نے نہیں لیا، یعنی اے کاما بی کو میں نے لیا ہے آر ریلیشن سے، اور بی کاما اے کو میں نے آر ریلیشن سے نہیں لیا ہے. اور یہ جو ہے یہ سیٹسفائی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک ڈیفینیشن ہمارے ساتھ آ گئی ہے کہ اینٹی سیمیٹرک اس کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے کہ اگر اے کاما بی بلانگس کرتا ہو آر سے اور بی کاما اے بلانگ نہیں کرتا ہو آر سے، تو اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو، اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہوگا. اینٹی سیمیٹرک ریلیشن کو آپ ایک ریلیشن میں اس طرح دیکھیں گے کہ آپ اے کاما بی آرڈر پیئر کو دیں گے. اگر اے کاما بی کے لیے بی کاما اے آرڈر پیئر آپ نے پایا تو اس کیس میں آپ کے لیے یہ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہو. اگر کوئی بھی ایک آرڈر پیئر آپ نے پایا، یعنی 1 آرڈر پیئر بھی اس کے لیے کافی ہے. اگر آپ نے ایک 1 آرڈر پیئر آپ نے پایا ہے کہ اے کاما بی موجود ہے اور بی کاما اے بی موجود ہے، تو وہ اس کیس میں اینٹی سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہوا. باقی تمام کیسز میں اے کاما بی موجود ہو جبکہ بی کاما اے نہ ہو، تو وہ اس ریلیشن کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہو، اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہوتا ہے. تو اب میں ایگزامپلس کی تھرو آپ کو سمجھاتا ہوں. باقی جو دو پروپوزیشن میں نے چھوڑ دی ہے، آپ ان کو اپنے لیے آپ ایٹ سیلف اس کو دیکھ لیں اور اس پہ اپلائی کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ اس سے کیا آتا ہے. اب میں اس ڈیفینیشن کو یوز کرتا ہوں اور اینٹی سیمیٹرک ریلیشن کو ڈیفائن کرتا ہوں. اور یہ ڈیفینیشن آپ نے دیکھے کہ یہ دونوں کیا ہے، ایکول ہے، دونوں ڈیفینیشن ایکول ہے. یا اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن میں. اب میں ایک اور بات بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں جو ریفلیکسو ریلیشن ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے، کیونکہ ریفلیکسو ریلیشن یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ سیٹسفائی کرتا ہے، اور ریفلیکسو کے علاوہ جو ریلیشنز ہے وہ یہ ڈیفینیشن سیٹسفائی کرتا ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، تو اب میں نے کچھ ایگزامپلز لی ہے ریفلیکس اینٹی سیمیٹرک ریلیشن کے لیے. ریلیشن نمبر 1 ہمارے پاس ہے 1,2. اب ہم دیکھیں گے کہ 1,2 کے اگینسٹ 2,1 موجود ہے کہ نہیں. اگر 2,1 موجود ہو تو اس کیس میں یہ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہوگا. کوئی بھی ایک ریلیشن اگر آپ پالیں،
تو 1,2 موجود ہے, یہاں 2,1 موجود نہیں ہے, تو یہ کیا ہے. اب ہم اس ریلیشن کو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اینٹی سیمیٹرک. اب ہم دوسرے آرڈر پیر کو چیک کرتے ہیں. 1,3 موجود ہے, تو اس کے لیے ہم 3,1 دیکھ لیں گے, تو یہاں 3,1 موجود نہیں ہے. اس طرح ہم یہ آرڈر پیر بھی چیک کرتے ہیں. 2,3 موجود ہے, جبکہ ہم دیکھیں گے کہ 3,2 موجود ہے, 3,2 موجود نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے, اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہے. یعنی اے کاما بی آرڈر پیر موجود ہے اور بی کاما اے آرڈر پیر جو ہے وہ موجود نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہے. اب ہم R2 کی طرف آتے ہیں, تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ 1,1 موجود ہے. اب آپ بی کاما اے کو دیکھیں, لیکن اس کے علاوہ یہ ریفلیکسو ریلیشن ہے. میں آپ کو یہاں بتایا کہ ریفلیکسو ریلیشن کو انکلوڈ کر کے, ریفلیکسو ریلیشن کو ایکسکلوڈ کر کے اور اس ڈیفینیشن کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی اے کاما بی بلانگس ٹو آر اینڈ بی کاما اے ڈز ناٹ بلانگس ٹو آر. یعنی اے کاما بی موجود ہوگا اور بی کاما اے موجود نہیں ہوگا, لیکن اس ڈیفینیشن میں ریفلیکسو ریلیشن انکلوڈ ہے. باقی ریفلیکسو ریلیشن سے جو تمام آرڈر پیئرز ہیں, ایلیمنٹس ہیں, وہ آپ ایکسکلوڈ کریں گے. یعنی آپ اس کا مطلب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اے اور بی برابر ہمارے ساتھ نہ ہو, اے ناٹ ایکول ٹو بی ہو. یعنی فار ڈفرینس یا فار ڈسٹنس اے بی بلانگس ٹو, فار ڈسٹنس اے بی, یہاں میں لکھتا ہوں. اسٹوڈنٹ, تو یہاں میں نے لیا ہے فار ڈسٹنس اے بی بلانگس ٹو آر, اے بی بلانگس ٹو اے سے میں نے ایلیمنٹس لی ہے, ڈسٹنس ایلیمنٹس میں نے لیے ہیں. اب یہ ہم اگر آپ دیکھ لیں تو ریفلیکسو کی طرف ہم نہیں آئیں گے, کیونکہ ریفلیکسو ریلیشن جو ہے وہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہے. یعنی اے کاما بی بلانگس ٹو آر, 1,1 بلانگس ٹو آر, 1,1 بلانگس ٹو آر امپلائز 1 اور 1 کیا ہے, برابر ہے. تو ریفلیکسو کے علاوہ ہم جو ریلیشن باقی رہ چکے ہیں, اب ہم اس کو دیکھیں گے. 2,1 موجود ہے, تو 1,2 کو دیکھیں گے. 1,2 موجود نہیں ہے. پھر ادر آرڈر پیر کی طرف آتے ہیں, تو 2,2 یہ جو ہے یہ اس کو ہم ایکسکلوڈ کریں گے. تو آپ یہاں دیکھ لیں کہ R2 کیا ہے, اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہے. اب ہم R3 کی طرف آتے ہیں, تو R3 آپ یہاں دیکھ لیں تو 1,2 موجود ہے. اب ہم 2,1 کو دیکھیں گے کہ 2,1 موجود ہے کہ نہیں. یہاں 2,1 موجود ہے. 2,1 ہم نے اے کاما بی بھی پا لیا ہے اور ہم نے بی کاما اے بھی پا لیا ہے. تو اے کاما بی میں آر میں موجود ہے اور بی کاما اے بھی آر میں موجود ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے, اینٹی سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ریفلیکسو کنڈیشن کو چھوڑ کے, یعنی جو بھی ریفلیکسو ریلیشنز ہو اس کو چھوڑ کے آپ ان تمام آرڈر پہ جو ڈسٹنس ایلیمنٹس ہے آپ اس کو دیکھیں گے. اگر ڈسٹنس ایلیمنٹس والے میں اے کاما بی اور بی کاما اے کنڈیشن سیٹسفائی کرتے ہو, تو اس کیس میں یہ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہوگا. تو اس کیس میں یہ کیا ہے, اینٹی سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, تو ٹرانزٹیو ریلیشن کی طرف آتے ہیں. ٹرانزٹیو ریلیشن کیا ہوتا ہے. اے ہمارے پاس ایک سیٹ ہے, اے کراس اے کا ہم نے کارٹیزن پروڈکٹ کیا, ہم نے ایک سب سیٹ لیا ہے آر, اس کو میں نے یہاں ریپرزینٹ کیا ہے 1,2, 2,3 اور 1,3. اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹرانزٹیو ریلیشن تب ہوگا جب کہ اے کاما بی بلانگس کرتا ہو آر سے. یہاں 1,2 بلانگ کرتا ہے آر سے, اور بی کاما سی بھی بلانگ کرتا ہو آر سے. یہاں میں نے لیا 2 کیا ہے, بی ہے, تو بی کاما سی بھی بلانگ کرتا ہے آر سے. اگر اے کاما اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اے کاما سی بھی آر میں موجود ہو تو یہ امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا, ٹرو ہوگا. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو 1,2 آر میں بلانگ کرتا ہے, 2,3 بھی آر میں بلانگ کرتا ہے, 2,3 بھی آر میں بلانگ کرتا ہے. تو 1,3 آرڈر پیر کو اگر ہم دیکھیں گے, اگر یہ بھی آر میں ہو تو وہ اس کیس میں کیا ہوگا, ٹرانزٹیو ریلیشن. اگر نہیں ہو تو پھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ آرڈر پیر سیٹسفائی ہوتے ہو تو اس کیس میں کیا ہوگا, یہ کیا ہو, ٹرانزٹیو ریلیشن ہوگا. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو 1,3 بھی یہاں موجود ہے, تو اس لیے یہ کیا ہے, ٹرانزٹیو ریلیشن ہے. ٹرانزٹیو ریلیشن جو ہے وہ بہت ایزی ہے. آپ خود بھی ایگزامپلس ڈھونڈ سکتے ہیں اور خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں.